السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام بھائیوں اور بہنوں کا استقبال ہے۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو قرآن کی کلاس میں ہم نے سورہ بقرہ شروع کیا ہے، جس میں ہم لوگوں نے آیت نمبر 7 تک پڑھ لیا تھا۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم اور آپ مل کر پڑھیں گے آیت نمبر 8 سے، پوری تجوید و قواعد کے ساتھ۔ لفظ با لفظ سمجھ رہے ہیں، ہر لفظ میں کون کون سے قواعد ہو رہا ہے، اس کو پوری تفصیل کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ تو ہم لوگ 2-3 آیتیں پڑھیں گے ہر روز۔ تو چلے سب سے پہلے میں تلاوت کرتی ہوں، اس کے بعد ہم لوگ ایک ایک آیت کو سمجھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون۔ تو آیت نمبر 10 تک میں نے تلاوت کی ہے، تو انشاءاللہ یہیں تک ہم لوگ کریں گے۔ تو سب سے پہلے دیکھیں آیت نمبر 8، جس میں یہ جو ہے پہلا دیکھیں وَمِنَ النَّاسِ، وَمِنَ النَّاسِ، بعض لوگ پڑھتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ۔ تو نون جو ہے نا، نون کے اوپر 2 حرف ایسے ہیں جس کے اوپر شد یعنی کہ تشدید آئے۔ شد کا نام سن کے گھبرائے نہیں، شد کہتے ہیں تشدید کو، تشدید اردو میں کہا جاتا ہے اور شد کہتے ہیں عربی میں۔ تو یہ جو نون کے اوپر جو ہے نا یہ سمبل، یہ شد کا سمبل ہے، یہ تشدید کی علامت ہے۔ تو تشدید اگر نون پر آئے یا میم پر آئے، یہ 2 حرف، ان 2 حرف کے اوپر اگر تشدید آتی ہے تو وہاں پر ہمیں غنہ کرنا ہوتا ہے۔ اب غنہ کسے کہتے ہیں؟ غنہ کہتے ہیں ناک میں تھوڑی دیر آواز کا روکنا، غنہ کہلاتی ہے۔ تو یہاں پر ہم تھوڑا سا ناک میں جب ہم نون کے اوپر پہنچیں گے نا، جب اس نون کو اس نون سے ہم کنیکٹ کریں گے، ملائیں گے، جوڑیں گے، تو ہم اس نون کے اوپر تھوڑی اپنی آواز کو ناک میں روکیں گے، یعنی کہ یہاں پر تھوڑی دیر رکاوٹ بنائیں گے، بالکل گزرنا نہیں ہے، رکاوٹ تھوڑی دیر بنانی ہے۔ تھوڑی دیر کی مقدار ہے 1 الف، یعنی کہ 1 سیکنڈ۔ تو ہم کس طرح پڑھیں گے؟ وَمِنَ النَّاسِ، وَمِنَ النَّاسِ، وَمِنَ النَّاسِ۔ اگر کوئی بھی قواعد، کوئی بھی قاعدہ اگر ادا نہیں ہوتا ہے تو اس کو آپ کم سے کم 5 سے 6 مرتبہ اس کو مشق کریں، تو وہ پھر 5 سے 6 بار جب مشق کریں تو وہ بالکل پراپر طور پر ادا ہونے لگے گا۔ جیسے کہ یہاں پر غنہ کسی کا نہیں ہوتا، تو وہ وَمِنَ النَّاسِ کو یہاں سے اٹھا لے اور مشق کرے۔ کس طرح سے؟ وَمِنَ النَّاسِ، وَمِنَ النَّاسِ۔ کچھ لوگ پڑھتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ، نسی بھی نہیں پڑھنا، کیوں؟ کیونکہ نون کے ساتھ الف لگ کر آ رہا ہے نا، تو جب الف لگ کر آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ الف مدہ ہو گیا، تو ہمیں یہاں پر کیا کرنا ہے؟ الف مدہ کرنا ہے، یعنی کہ 1 سیکنڈ اسٹریچ کرنا ہے۔ تو ہم پڑھیں گے وَمِنَ النَّاسِ، وَمِنَ النَّاسِ، یہ ہو گیا، الف مدہ کے ساتھ کھینچا اور سین کو زیر کی حرکت کے ساتھ معروف کا خیال رکھیں گے اور ادا کریں گے جلد۔ نیچے آ جائیے
यक़ूलु क्या है, मन यक़ूलु, वमिनन नासि मन यक़ूलु, वमिनन नासि मन यक़ूलु। अब यहाँ देखिए ये जो मन यक़ूलु जो है ना, इसमें कौन कौन से कायदे हो रहे उस पर जरा सा गौर करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट देखे कि ये नून साकिन है, नून साकिन है ना, और जहां भी नून साकिन आए या तनवीन आए उसके बाद कोई ना कोई कायदा बन रहा होगा। ये बहुत वीडियो में मैं बता चुकी हूँ। तो ये नून साकिन है और नून साकिन के बाद क्या है, हर्फ या। नून साकिन या तनवीन, तनवीन में 3 चीज आते हैं, 2 जबर 2 जेर 2 पेश और नून साकिन, तो ये मिलाकर कुल 4 चीजें हो गई। तो इन चारों के बाद अगर यूमिन, यूमिन या वाव मीम नून ये 4 हर्फ में से कोई हर्फ आए तो वहां पर इदगाम नाकिस बनेगा, ठीक है। और अगर इन चारों के बाद लाम या रा में से कोई आए तो वहां पर होगा इदगाम ताम। अब इदगाम ताम और इदगाम नाकिस इदगाम की 2 किस्में हैं। इदगाम ताम लाम और रा में होता है, जबकि इदगाम नाकिस 4 हर्फ या वाव मीम नून में होता है। इदगाम ताम में हम इदगाम तो करते हैं लेकिन गुन्ना नहीं करते, जबकि इदगाम जो नाकिस है उसमें हम गुन्ना के साथ इदगाम करते हैं। इदगाम के माना क्या है, मिलाना, किसी एक हर्फ को दूसरे से मिलाना, यह है इदगाम का माना। तो इदगाम तो 6 हर्फ में होता है लेकिन 2 में इदगाम बिला गुन्ना के साथ होता है और 4 में इदगाम गुन्ना के साथ होता है। बस ये चीज आपको याद कर लेनी है। तो नून साकिन के बाद ये जो या है, यूमिन के 4 हर्फ में से या है, तो यहाँ पर हो गया क्या, इदगाम नाकिस का कायदा। अब यहाँ पर इदगाम जो करेंगे गुन्ना के साथ करेंगे, तो क्या पढ़ेंगे, मन यक़ूलु, मन यक़ूलु, यक़ू, फिर या को पढ़ा जबर की हरकत के साथ और काफ वा पेश कू, यानी कि यहाँ पर हमने किया वाव मद्दा। आगे चलेंगे लाम पेश लू, मन यक़ूलु, लू खींचेंगे नहीं, ठीक है। वमिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना, आमन्ना, आ में खड़ा जबर है, स्ट्रेच करेंगे एक अलिफ की मकदार के बकदर, जितना हम अलिफ मद्दा को खींचते हैं उतना ही हम खड़ा जबर को भी अदा करेंगे खींचते हुए। मन्ना, नून मुशद्दद का गुन्ना फिर से किया, जिस तरह वह मीनन नासी में किया था उसी तरह यहाँ भी करेंगे। उसके बाद बिल्लाही, बा लाम जेर बिल, लाम खड़ा जबर ला, हाजेर ही। तो यहाँ पर देखिए लफ्ज अल्लाह है ना, लफ्ज अल्लाह है, लफ्ज अल्लाह का लाम का कायदा भी बनेगा। तो यहाँ पर लफ्ज अल्लाह का लाम को हम क्या रखेंगे, बारीक रखेंगे। क्यों, उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि लफ्ज अल्लाह का ये लाम है और उससे पहले वाला हर्फ क्या है, बा है, ठीक है। अब कहेंगे कि लफ्ज अल्लाह का इस्लाम से पहले भी तो लाम है, उससे पहले तो अलिफ है, तो नहीं, जिसके वो हर्फ जिसके ऊपर हरकत हो उस हर्फ को देखेंगे। तो लफ्ज अल्लाह के लाम से पहले कौन सा हर्फ है, बा, उसके नीचे हरकत है, तो हरकत के मुताबिक करते हैं हम लोग कवायद का फैसला। तो ये जो बा है, बा के नीचे जेर आ गई। अब इस लाम को क्या करेंगे, हम बारीक करेंगे, क्या पढ़ेंगे, बिल्लाही। अब कुछ लोग इसे भी मोटा कर देते हैं, इसे भी पूर्व पढ़ते हैं जबरदस्ती का, जबकि कवायद क्या बता रही है कि हमें बारीक पढ़नी है। तो अगर यहाँ पर पूर्व पढ़ेंगे तो क्या होगा, आवाज भी बिल्कुल अजीब साउंड होगा, बिल्लाही, बिल्लाही इस तरह का, जबकि क्या पढ़ेंगे, बिल्लाही, ये है सही, बिल्लाही। उसके बाद आगे चले, वबिल यौमिल आखिरी, वबिल यौमिल आखिरी, वाव जबर वा, बा को लाम से मिलाए, बिल यौम में देखिए वावलीन का कायदा है, वाव साकिन और उससे पहले क्या है जबर, वबिल यौ, मीम को लाम से मिलाया मिल, आखिरी, आखिरी, खाजिर राजरी, इस रा को भी बारीक रखनी है। हमजा को स्ट्रेच करेंगे क्योंकि उसके ऊपर क्या है, खड़ा जबर है। यहां तक देखिए,
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ. یہاں تک ہو گیا. ایک بار اور دیکھنا چاہے ایک بار اور دیکھ لیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ. یہاں تک ہو گیا. آگے چلیں گے. وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. اب یہاں پر دیکھیں میم ساکین اور اس کے بعد با ہے. یہاں پر اخفاء شفوی کا قاعدہ ہو رہا ہے نا. میم ساکین کے قاعدے ہیں نا. میم ساکین کے بعد اگر با آئے حرف با تو یہاں پر اخفاء شفوی کا قاعدہ ہوتا ہے. یہاں پر اخفا کرنا ہے. ٹھیک ہے. کس طرح سے؟ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. یہاں پر دیکھیں میم کو جب ہم یہاں پر ملائیں گے نا, یہاں پر دیکھیں حمزہ ہے نا, اس واو کو اب چھوڑ دے. اس واو کو دیکھنا بھی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ واو کے اوپر ایک اور حرف آ رہی ہے, وہ ہے حمزہ. اور حمزہ کے اوپر کیا ہے؟ سکون ہے. تو حمزہ ساکینہ بن گیا. اور جہاں بھی حمزہ ساکینہ ہو وہاں پر ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے؟ جھٹکا دینا ہوتا ہے, جرک کرنا ہوتا ہے نا, جھٹکا دینا. تو کس طرح کر پڑھیں گے یہاں پر؟ یہاں پر اگر کوئی پڑھتا بیمومینین تو غلط ہو جائے گا. یہاں پر کیا پڑھیں گے؟ بیمومینین, اس طرح سے. اس کے بعد یہاں دیکھیں میم کے نیچے زیر ہے. نون یا زنی یعنی کہ یا مدہ کا قاعدہ. یا ساکن سے پہلے زیر اور نون پر ہمیں وقف کرنا ہے. تو نون کی جو حرکت ہے زبر کی اس کو ہم ہٹائیں گے اور یہاں پر سکون یعنی کہ جزم لائیں گے. تو اب یہاں پر ہم وقف کریں گے. تو دیکھیں ایک آیت ہے نا, آیت نمبر 8 میں کتنے قواعد ہم لوگوں نے سیکھے. نون مشدد کا غنہ آ گیا, اس میں آ گیا ادغام ناقص کا قاعدہ, لفظ اللہ کا قاعدہ آ گیا, واو مدہ کا قاعدہ آ گیا, کھڑا زبر کا آ گیا, یا لین کا آ گیا, اخفاء شفوی کا آ گیا, حمزہ ساکینہ کا آ گیا, یا مدہ آ گیا. تو اتنے سارے قواعد کو ادا کرنے کے بعد ہم ایک آیت کو درست پڑھ رہے ہیں, ہے نا. تو سوچے یہ قواعد کا نہیں جاننے سے, جب ہم اس قواعد کو نہیں جانیں گے, تجوید کو ہم نہیں جانیں گے, تو سوچے ایک ہی آیت میں ہم کتنی غلطیاں کر رہے ہوں گے, ہے نا. تو اس کو کیا بتایا گیا کہ قرآن کا ہر ایک حرف میں اللہ تعالیٰ نیکیاں دیتا ہے نا, 10 نیکیاں دیتا ہے. تو حرف تو ادا کر رہے, لیکن اگر قواعد کے ساتھ نہیں پڑھ رہے تو وہ بھی غلطی مانی گئی. تو قواعد کو سیکھے. ایک آیت میں دیکھے کتنے سارے قواعد ڈالا ہوا ہے. تو اب یہاں سے میں پڑھ رہی ہوں, ذرا غور سے سنیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. ایک بار اور دیکھ لیں, سارے قواعد کو دیکھنا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ. اگر آپ پوری ایک آیت کو ایک سانس میں نہیں پڑھ سکتے, اگر آپ کو ایک سانس میں اتنا لمبا آپ نہیں پڑھ سکتے تو آپ بیچ میں رکے. تو رکنے کی صورت کیا ہے کہ اگر آپ نے بالیوم الآخر میں آپ نے رکا ہے تو جب دوبارہ پڑھیں گے تو اس کو تھوڑا پیچھے سے لوٹائیں گے, یا آپ من یقولو سے لوٹا لے یا بالیوم الآخر سے لوٹا لے. ٹھیک ہے. یہاں پر آپ رک رہے ہیں اور پھر وما ہم سے پڑھ رہے, ایسا نہیں کرنا, لوٹا کے تھوڑا پڑھنا, یعنی کہ تھوڑا پیچھے سے پڑھنا ہوگا. تو کس طرح پڑھیں گے دیکھیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ.
کیسا پڑھیں گے جب ہم رکیں گے. تو آیت نمبر 8 ہو گیا، سمجھ میں آ گئی. آیت نمبر 9 کی طرف چلتے ہیں. يخادعون الله والذين آمنوا يخادعون الله والذين آمنوا. یا پیش یو خا کھڑا زبر خا دال زیر دی یخادی عین واو پیش عو یعنی کہ واو مدہ. یخادعون اللہ، لفظ اللہ کا لام اس سے پہلے زبر ہے نا، تو اس کو اب ہم کیا کریں گے؟ پور پڑھیں گے، یعنی کہ بولڈ کر کے پڑھیں گے. یہاں پر ہم نے کیا کیا تھا؟ باریک کیا تھا، جبکہ یہاں پر ہم کیا کریں گے؟ پور کریں گے. یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ یہ حرکت کی وجہ سے. کون سی حرکت آ رہی؟ پہلے حرف پہ اسی کے مطابق فیصلہ ہو رہا ہے. یہاں نون کے اوپر زبر ہے تو اب اس کو ہمیں پور کرنا ہے. آگے چلیں گے. والذین، والذین ذی میں یا مدہ کریں گے. آمنو، آمنو حمزہ کھڑا زبر آ میم زبر ما نون واپس نو، تو آ کو کھینچنا ہے، نو کو کھینچنا، بیچ میں آ گیا میم اور میم کے اوپر ہے زبر، اس کو نہیں کھینچیں گے. آمنو، ٹھیک ہے، یہاں تک دیکھیں. یخادعون اللہ والذین آمنوا یخادعون اللہ والذین آمنوا. آگے وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. وما ما میں الف مدہ کریں گے. یخدعون، یخ میں جزم کا قاعدہ ہے، دعونا عو عین نکالیں گے اور واو مدہ کریں گے. عو نا الا، الا میں مد کریں گے اور یہ مد کی دوسری قسم یعنی کہ مد منفصل ہے. الا یہاں پر حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں. انفسہم یہاں پر مد کیا جو کہ ہے مد منفصل. اس کے بعد چلیں گے انفسہم، نون ساکین ہے نا، یہ دیکھیں نون ساکین ہے، نون ساکین کے بعد فا ہے، یہ اخفا میں گیا، اخفا کا رول میں نون ساکین کے بعد فا آئے تو اخفا ہوگا. تو اب سوچیں گے کیسے پتا کہ یہاں پر اخفا ہو رہا ہے؟ تو اخفا کے جو 15 حرف ہے نا، جا کے نورانی قاعدے کا جو لیسن میں نے ڈالا ہے وہاں پر جا کے دیکھے، اخفا کا جو لیسن الگ سے ڈالا ہے وہاں پر جا کے دیکھے، اخفا کے 15 لیٹر ہیں، وہ نون ساکن یا تنوین کے بعد آئے تو اخفا کرنا ہوتا ہے، اسی میں سے فا ہے تو اس لیے یہاں پر اخفا کرنا ہوگا. تو کیا پڑھیں گے؟ انفسہم فا پیش فو سین زبر سا حامیم پیش ہم. وما یشعرون، وما یشعرون وما میں الف مدہ، یشعرون رو میں وا مدہ. ایک بار دیکھیں. وما یخدعون الا انفسہم وما یشعرون. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسہم وما یشعرون. یہ آیت نمبر 9. آگے چلے. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. فی میں یا مدہ، قلوبہم، فی قلوبہم یہاں پر دیکھیں میم کے اوپر بھی شد ہے، قلوبہم یہاں پر غنہ ہوا. مرض، مرض ضاد کے اوپر کیا ہے؟ دو پیش کی تنوین ہے اور اس کے بعد یہاں پر دیکھیے لا ہے، لا ہے نا، لا کے معنی ہے نہیں، یعنی کہ یہاں پر رکنا نہیں ہے، بہتر ہے. لیکن اگر کوئی رک جائے سانس کی وجہ سے، وہ نہیں پڑھ پاتا سانس کی وجہ سے رک جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں، رک سکتے ہیں، پر زیادہ بہتر ہے کہ یہاں نہیں رکے. تو جب نہیں رکیں گے تو ضاد کے اوپر کیا ہے؟ دو پیش کی تنوین ہے اور دو پیش کی تنوین کے بعد فا، یعنی یہاں بھی اخفا کرنا ہے. اس کے بعد زا میں الف مدہ، داہم زبر اور پیش
मीम को फिर लाम से मिलाएंगे, मुल्लाहु, लफ्ज अल्लाह का लाम से पहले पेश है तो इसको पुर रखेंगे। उसके बाद मारादा, रा को पुर रखेंगे, जबर है, और दो जबरदन है, तो यहाँ पर जब हम स्टॉप करेंगे तो हम पढ़ेंगे मारादा। और अगर नहीं रुकना है, यहाँ पर जीम है, स्मॉल जीम है ना, यहाँ पर रुक सकते हैं, है ना, रुकने का हुक्म है, रुक सकते हैं। तो जब रुकेंगे तो हम पढ़ेंगे मारादा, और अगर नहीं रुकेंगे तो हम पढ़ेंगे मारादा। ज़ौद को वाव से मिलाएंगे, जब ज़ौद को वाव से मिलाएंगे, मिलाकर पढ़ेंगे तो फिर ये चला जाएगा इदगाम नाकिस का जो कायदा है उसमें। हालांकि यहाँ पर देखिए वाव के ऊपर शद नहीं है, लेकिन कायदा यही बताता है, और कायदा जब हम जानते हैं तो हमें यहाँ पर शद डालना है और मिलाकर पढ़ना है। अब कुछ लोग सोचेंगे कि यहाँ तो शद है ही नहीं, तो कायदे के मुताबिक डालना पड़ेगा, क्योंकि कायदा आप जानते हैं। जब यहाँ रुकेंगे मारादा और नहीं रुकेंगे तो मारादाउं पढ़ेंगे। उसके बाद वलहुम, कोई कायदा नहीं है, वलहुम जल्द पढ़ेंगे। आज़ाबुन, आइन जबर आ, जाल अलिफ जबर जा, बा दो पेश, बुन, आज़ाबुन, जा में अलिफ मद्दा, और बा के ऊपर दो पेश की तनवीन आ गई, और दो पेश की तनवीन के बाद हर्फ हमजा, यहाँ पर क्या होगा, इजहार का कायदा होगा, नून की आवाज को जाहिर करेंगे। उसके बाद लाम या जिरली या मद्दा, और मीम दो पेश मून, और यहाँ पर देखिए छोटी सी मीम है तो यहाँ पर इकलाब का कायदा हो रहा है, तो मीम को मीम से मिलाएंगे, मुम, इस तरह से मुम। यहाँ तक देखते हैं पढ़ के। फी क़ुलूबिहिम मरदुन फज़ादहुमुल्लाहु मरदा, यहाँ पर हम रुक गए तो अब यहाँ से पढ़ेंगे वलहुम अज़ाबुन अलीमुम बिमा कानू यक्ज़िबून। बीमा बाज़िर बी, मीम अलिफ ज़बर मा, अलिफ मद्दा, और कानू, यहाँ पर भी अलिफ मद्दा, नू में वाव मद्दा, यक्ज़िबून, जाल ज़ेर ज़ी, बा वाव पेश बू, वाव मद्दा और नून पर वक्फ। गौर से सुने। फी क़ुलूबिहिम मरदुन फज़ादहुमुल्लाहु मरदा वलहुम अज़ाबुन अलीमुम बिमा कानू यक्ज़िबून। दो सांस में हमने पढ़ा, और अगर पूरा एक ही सांस में पढ़ेंगे तो किस तरह पढ़ेंगे वो भी देखें। फी क़ुलूबिहिम मरदुन फज़ादहुमुल्लाहु मरदन वलहुम अज़ाबुन अलीमुम बिमा कानू यक्ज़िबून। एक सांस में पढ़ेंगे तो हम इस तरह पढ़ेंगे। तो आज के लिए यहीं तक, आयत नंबर 10 तक। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में हम आयत नंबर 11 से शुरू करेंगे। तो खूब मेहनत कीजिए कुरान के पीछे। अब देखिए सूरह बकरा जो शुरू किया है हमने, उसमें आयतें लंबी लंबी है ना, आयतें लंबी लंबी है, तो हम 2 आयत या 3 आयतों को